غزوہ احد میں جتنی دردناک شہادت آپ کی ہوئی، ایک عورت تھی بڑی بدبخت، اس نے کہا جو حمزہ کو قتل کرے گا، اس نے گلے میں زیور پہنا ہوا تھا، زیورات، ہاتھوں میں کنگن تھے، سونے کی انگوٹھیاں۔ بدبخت عورت کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ جو حمزہ کو قتل کرے گا، یہ زیور اس کا، یہ گلے والا زیور اس کا، یہ انگوٹھیاں اس کی۔ وحشی نامی بدبخت غزوہ احد میں اس نے کہا کہ اگر میں حمزہ کو قتل کروں تو کیا یہ سارا مال مجھے ملے گا؟ اس نے کہا وعدہ ہو گیا، تو حمزہ کو قتل کر، یہ سارے زیورات تیرے ہیں۔ وحشی جو تھا چھوٹا نیزہ چلانے میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس پورے لشکر میں حضور امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل وحشی خود کہتا ہے کہ مجھے تو جنگ سے کوئی سروکار نہیں تھا، مجھے جنگ سے کوئی غرض نہیں تھی، میں تو وہ مال حاصل کرنا چاہتا تھا، اور میرا ٹارگٹ صرف حمزہ تھا، میرا ٹارگٹ صرف حمزہ تھا، میرا ٹارگٹ صرف حمزہ تھا، مجھے کسی اور سے کوئی غرض نہیں۔ اس لیے پوری جنگ میں اس طاق میں تھا کہ جب مجھے موقع ملے تو میں نے حمزہ کو قتل کرنا۔ جب بھگدڑ مچی اور بہت سے گرنے لگے، صحابہ کرام، اہل ایمان، لشکر اسلام کے لوگ گرنے لگے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جب گرے نا، ایک چٹان تھی اس کے ساتھ جب گرنے لگے تو وحشی نے دیکھ لیا وہ چھپا ہوا تھا، اور امیر حمزہ کو ٹارگٹ بنا رہا تھا، نشانہ لے رہا تھا کہ جیسے ہی میرے نشانے پہ آئیں میں تیر چلا دوں گا، نیزے چلا دوں گا۔ اس کو نیزہ چلانے میں بڑی مہارت تھی، 14 نیزے ایک وقت میں اس نے چلائے، جو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ناف کے نیچے وہ نیزے لگے اور جسم کی دوسری طرف سے نکل گئے۔ اتنا کاری زخم آیا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کہ آپ جب گرے پھر اٹھ نہیں سکے، خون اتنا بہ گیا، ناف کے نیچے نیزے لگے اور دوسری طرف سے نکل گئے، شدید حملہ تھا۔ جب آپ جام شہادت نوش کر گئے نا، شہید ہو گئے، تو ظالموں نے کیا کیا؟ ایسی دردناک شہادت، مجھے کعبے کے رب کی قسم ہے، پوری تاریخ اسلام پڑھ لو، ایک شہادت کربلا ایسی شہادت تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتی، ایک شہادت امیر حمزہ۔ ظالموں شہید تو پہلے ہو گئے، اب کیا چاہتے ہو؟ امیر حمزہ حضور کے چچا جان جب شہید ہو گئے تو ظالموں نے آپ کی دونوں آنکھیں نکال دی، دونوں آنکھیں نکال دی، دونوں کان کاٹ دیے، زبان کاٹ دی، ناک کاٹ دی، اور امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ چاک کیا شہادت کے بعد۔ یہاں حلقوم سے لے کر ناف تک امیر حمزہ کا پیٹ چاک کیا گیا، انتڑیاں نکال کر زمین میں بکھیر دی گئی۔ حضور کے پیارے چچا امیر حمزہ، ان کا کلیجہ نکال کر چبایا، اور جو کٹے ہوئے اعضاء تھے امیر حمزہ کے رضی اللہ، ان کے دونوں کان، دونوں آنکھیں، ناک دھاگے میں پرو کر وہ بدبخت خاتون اپنے گلے میں ہاتھ ڈال کر حضور کے سامنے سے گزرتی ہے، حضور کو تکلیف دینے کے لیے۔ حضور کے سامنے سے جب گزری، حضور نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو میرے چچا کی خبر دے؟ حضور وہ تو شہید کر دیے گئے، ان کی لاش مبارک کا مسلح بنا دیا گیا۔ عربی میں مسلح اسے کہتے ہیں کہ لاش کی بے حرمتی کی جائے، آنکھیں نکالی جائیں، جسمانی اعضاء کو کاٹا جائے، اسے کہتے ہیں لاش کا مسلح بنا دیا گیا۔ جب پتہ چلا نا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے لے چلو میرے پیارے چچا کی لاش پر۔
جب آقا کریم آئے نا تو حضور نے دیکھا چچا کی آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، ناک کٹی ہوئی ہے، دونوں کان کٹے ہوئے ہیں، زبان بھی کاٹ لی گئی ہے۔ میرے آقا کریم کی صحابہ کہتے ہیں ہم نے زندگی بھر حضور کو کبھی اتنا گریہ و زاری کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا امیر حمزہ کی شہادت پر حضور نے آنسو بہائے، اور ان کے سرانے کی طرف کھڑے ہو کر حضور نے فرمایا سید الشہداء حمزہ، سید الشہداء حمزہ، فرمایا میرا چچا حمزہ تمام شہیدوں کا سردار ہے۔ تاریخ اسلام میں جتنے بھی شہید ہیں ان میں سے سید الشہداء کا لقب امیر حمزہ کے لیے حضور نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا۔ تمام شہداء بدر میں سے امیر حمزہ رسول اللہ کے چچا وہ ہیں جن کی 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ 70 صحابہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، تو امیر حمزہ کی لاش مبارک ایسی تھی کہ اٹھا کر دوسری جگہ لے جانا ممکن نہ تھا، لاش مبارک کا مسئلہ بنا دیا گیا، اٹھا کر کسی اور جگہ لے جانا ممکن نہ تھا، لہذا جب بھی حضور کسی شہید کا جنازہ پڑھاتے تو امیر حمزہ کی لاش سامنے ہوتی، 70 مرتبہ حضور کے چچا امیر حمزہ کی نماز جنازہ حضور، لہذا کسی اور لگا لے جانا ممکن نہ تھا۔ مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جحش، جہاں امیر حمزہ شہید ہوئے تھے اسی جگہ قبر تیار کی گئی۔ آپ جب سلام پیش کرتے ہیں نا جبل احد میں، حاجی ذرا تصور کریں، عمرہ کرنے والے، جب آپ شہداء احد کے قبرستان اور مزارات پر سامنے کھڑے ہو کے سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم یا سید الشہداء، السلام علیکم یا شہداء احد، السلام علیکم یا مصعب بن عمیر، السلام علیکم یا عبداللہ بن جحش۔ تمام شہداء کو ہر حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا جب مدینہ پاک زیارت کے لیے جاتا ہے شہداء احد کو جا کے سلام عرض کرتا ہے۔ ہر سال جس دن غزوہ احد ہوا حضور شہداء احد کے مزارات پہ تشریف لے جاتے، اور ہر بدھ کے دن، ہر بدھ والے دن حضور شہداء احد کی قبروں پہ جاتے تھے، وہاں جا کے دعا مانگا کرتے تھے۔ حضور کی پھوپھی جان حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، یہ امیر حمزہ کی ہمشیرہ ہیں۔ جب انہیں پتہ چلا نا میرا بھائی حمزہ شہید ہو گیا تو انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے کہ جاؤ حضور سے اجازت لے کے آؤ، میں بھائی کی لاش دیکھنا چاہتی ہوں۔ ان کے بیٹے آئے نا، حضور نے فرمایا نانا، عورتوں کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ اپنی بھائی کی لاش کو مسلح دیکھے گی، برداشت نہیں کر سکے گی، صدمہ برداشت نہیں ہوگا، لہذا روکو۔ صفیہ بنت عبد المطلب نہیں آنے دیں۔ جب حضرت صفیہ آ رہی تھی تو ان کے بیٹے نے آگے ایسے کر دیا کہ نہ اماں جان نہ، حضور نے منع کیا، آپ نے نہیں جانا، آپ سے حوصلہ نہیں پائیں گی، برداشت نہیں ہوگا۔ انہوں نے زور سے بیٹے کے سینے پہ دھکا دیا، کہا ایک طرف ہو جا۔ فرماتی ہیں میں جانتی ہوں حضور نے کیوں منع کیا ہے، میں اللہ سے وعدہ کرتی ہوں بے صبری نہیں کروں گی، جس وجہ سے حضور نے منع کیا ہے نا وہ میں جانتی ہوں۔ فرمایا پیچھے ہٹ جا، مجھے بھائی کی لاش تو دیکھنے دے نا۔ پھر حضرت صفیہ آئی نا لاش پر، اللہ اکبر، دیکھا امیر حمزہ کی لاش کو، آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، ناک کٹی ہوئی ہے، دونوں کان کاٹے ہوئے ہیں، زبان کاٹی ہوئی ہے، سینہ چاک کیا، کلیجہ چبا کر نیچے پھینک دیا، انتڑیاں زمین پہ بکھری ہوئی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میں اپنے چچا حمزہ کا مقدمہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت صفیہ چونکہ بہن تھی نا ہمشیرہ، حضور میں نے ایک چادر رکھی ہوئی ہے، وہ رکھی تو اپنے لیے تھی، اگر اجازت فرمائیں وہ منگوا نہ لوں میں اپنے بھائی کے کفن کے لیے۔ حضور نے اجازت دے دی کہ ہمشیرہ ہے ذرا زخموں پہ مرہم ہو جائے، فرمایا منگوا لو وہ چادر۔